السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ اس بات سے اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ آج کے درس میں یا آج کے درس کا جو عنوان ہے وہ ہے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، یعنی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ہی مختصر انداز میں جھانکنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے رہن سہن کو دیکھیں گے، آپ کے اخلاق و گفتار کو دیکھیں گے، اسی طریقے پر آپ کے گھر میں آپ کس طریقے سے رہا کرتے تھے، آپ کس طریقے سے کلام کیا کرتے تھے، آپ کبھی مذاق کرتے تو کس طریقے سے مذاق کیا کرتے تھے، بہت ہی مختصر انداز میں اور صحیح احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم ان تمام باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے تو ہیں، سنتے تو ہیں، لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ نتیجے کے طور پہ ایک فرقہ تو وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حد درجہ غلو کرتا ہے اور آپ کو انسانیت کے درجے سے، بشریت کے درجے سے اٹھا کر کے بہت اونچا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ الوہیت کے درجے پر فائز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایک فرقہ وہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کو سنتا ہی نہیں ہے اور آپ کی زندگی میں جھانکنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ لہذا ہم یہ کوشش کریں گے کہ بہت ہی سہل انداز میں اور بہت ہی مختصر انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کچھ گفتگو کریں اور آپ کی پاکیزہ زندگی سے اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں۔ ہر مسلمان اس بات کا خواہش مند ہے کہ کاش وہ اس زمانے میں پیدا ہوا ہوتا جب اللہ رب العالمین کی جانب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول ہوا کرتا تھا، اور اپنی آنکھوں سے دیکھتا کہ یہ قرآن مجید کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتا ہے، کیسے آپ اس کو صحابہ کرام تک پہنچاتے ہیں، کیسے اسلام کی ابتدا ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں پیش کیں، مشقتیں برداشت کیں، اور دیکھتے دیکھتے جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام کی تعداد وجود میں آ چکی تھی۔ ہر مسلمان یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش کہ وہ اس زمانے میں پیدا ہوتا، کاش کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھ لیا ہوتا۔ یہ خواہش ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے اور یہ ہونی بھی چاہیے، یہ خواہش ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو دیکھنے کا بڑا خواہش مند ہوتا ہے، اس کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ ایک موقع مل جائے اور اپنے محبوب کو ایک نظر دیکھ لے۔ اور ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا سے زیادہ اللہ رب العالمین کے بعد محبت کرنے والے ہیں، بلکہ ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں اس کے نزدیک، اس کی آل و اولاد، ہر ایک چیز سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو گرچہ ہم اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، ہم نے اپنی ان آنکھوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن آپ کے صحابہ نے آپ کی زندگی کو محفوظ کر لیا ہے۔
ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی چیز کو ہمارے لیے بیان کر دیا۔ آپ کیسے چلتے تھے، کیسے کھاتے تھے، آپ کی قد و قامت کیسی تھی، ہر ایک چیز کو صحابہ کرام نے ہمارے لیے منتقل کر دیا ہے۔ چنانچہ اگر ہم ان آنکھوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، ہم صحابہ کرام کے ذریعے سے پیش کردہ ان تفصیلات کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں گے اور آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایمان کی حالت میں، جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے، جنہیں انبیاء یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء کہا جاتا ہے، ان کا درجہ تو بڑا اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے آپ کو نہیں دیکھا، جنہوں نے آپ کی امت میں وہ لوگ جنہوں نے آپ کو نہیں دیکھا اور آپ کی وفات کے بعد اس دنیا میں قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن ان کی زندگی میں ایمان ہوگا، اسلام ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، ایسے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ جو بعد میں پیدا ہوں گے، ان لوگوں کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کا ایک مرتبہ اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ کاش کہ میں ان لوگوں کو دیکھ لیتا جو میرے بعد پیدا ہوں گے۔ ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ اے کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو میرے ساتھی ہو، تمہارا مقام اور مرتبت اور تمہاری عظمت بہت بلند ہے، تم تو میرے ساتھی ہو، لیکن میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، جو میری وفات کے بعد آئیں گے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ ان لوگوں کو پہچانیں گے کیسے؟ آپ ان لوگوں کو، آپ کہتے ہیں وہ آپ کے بھائی ہیں، آپ ان کو دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں جبکہ آپ نے نہیں دیکھا، یعنی آپ ان سے واقف نہیں ہیں۔ قیامت کے دن آپ سے ان کی ملاقات ہوگی تو سوال یہ ہے کہ آپ ان کو پہچانیں گے کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذرا یہ بتاؤ، اگر بہت سارے کالے گھوڑے موجود ہوں اور ان کالے گھوڑوں کے درمیان ایک سفید چمکتا ہوا گھوڑا موجود ہو تو کیا کوئی انسان اپنے اس گھوڑے کو آسانی سے پہچان نہ پائے گا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول، بہت آسانی سے پہچان لے گا۔ کالے گھوڑے ہوں، ان میں سفید گھوڑے جب ہوں گے، چمکتے ہوئے سفید گھوڑے یا سفید گھوڑا ایک ہی ہوگا تو کتنی آسانی کے ساتھ انسان اس کو پہچان لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنے بھائیوں کا انتظار حوض پر کر رہا ہوں گا، میں پہلے سے پہنچا ہوا ہوں گا، اور میں انہیں کیسے پہچانوں گا؟ آپ نے فرمایا وہ جب آئیں گے تو ان کے چہرے اور ان کے جسم کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں ان کی چمک سے انہیں پہچان لوں گا۔ یہ کس بات کی جانب اشارہ ہے؟ یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ میرے وہ بھائی جن کو دیکھنے کی میں خواہش کرتا ہوں، جن کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ نمازوں کے پابند ہوں گے۔ اس لیے کہ اعضاء کے چمکنے کا جو تذکرہ ہے اس سے مراد وضو ہے۔ انسان جب وضو کرتا ہے اور پابندی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو یہ فضیلت عطا کرے گا اور یہ طرِ امتیاز اس کا ہوگا کہ اس کے جسم کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، وضو کے جو اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے۔ لہذا جو انسان یہ چاہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہی پہچان لے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے اچھے طریقے سے وضو کرنا چاہیے اور نمازوں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان جب یہ جان لے کہ میں نماز کا اگر پابند ہو جاؤں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت آسانی سے پہچان لیں گے، یہ جاننے کے باوجود کوئی مسلمان کیسے نماز سے پیچھے رہ سکتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ
میری آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے وہ نماز میں رکھی گئی۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ کے پاس رہوں جنت میں۔ اور یہ خواہش تو ہم سب کی ہوتی ہے، بھائی کون نہیں چاہے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پڑوسی بنے جنت میں، آپ کے بغل میں وہ رہے جنت میں۔ کیا کوئی مسلمان ایسا ہے جو یہ خواہش نہ کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو صحابی نے بھی کہا، صحابی ہم سے اور آپ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ تم میری مدد کرو بکثرت السجود، سجدوں کی کثرت کے ساتھ، یعنی نمازوں کی کثرت کے ساتھ۔ جتنا زیادہ تم اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں ادا کرو گے، فرض تو فرض ہے، اس کے علاوہ سنت مؤکدہ ہے، اس کے علاوہ پھر نوافل ہے، اور ان نوافل میں پھر عام نوافل ہیں اور خاص نوافل ہیں، جیسے اشراق اور چاشت کی نماز ہے، اور اسی طریقے پر رات کی تہجد کی نماز ہے وغیرہ۔ تو ان نمازوں کا انسان بطور خاص، یعنی نماز کے معاملے میں انسان جتنا زیادہ کوشش کرے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ انسان قیامت کے دن اتنا زیادہ قریب ہوگا۔ تو قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا انتظار کریں گے حوض پر۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی پہچان لیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے اور نمازوں کا خوب اہتمام کرنا ہے۔ اس کے بعد اب آئیے مدینے میں داخل ہوتے ہیں۔ جب ہم مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو نمایاں چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے احد کا پہاڑ۔ مدینے میں احد کا پہاڑ انسان کو دور سے دیکھ کر ہی یعنی نظر آ جاتا ہے، اور کافی وسیع ہے، چوڑا ہے، اور وہیں جنگ احد بھی لڑی گئی تھی۔ اور یہ جو احد کا پہاڑ ہے، اس کا خاص طور پر تذکرہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اسی احد کے پہاڑ کے بارے میں کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ پہاڑ، یہ جو احد کا پہاڑ ہے، یہ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے۔ یعنی یہ احد کا پہاڑ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے، اور آپ نے کہا ونحبہ، اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہم جب مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک محبوب شے یعنی احد کے پہاڑ کو دیکھتے ہیں، اور اسی پہاڑ کے قریب میں شہدائے احد مدفون ہیں کہ انسان جب مدینے میں جائے تو اس کے لیے مشروع ہے کہ وہ وہاں جا کر کے ان کی زیارت کرے، یہ اس کے لیے مشروع ہے۔ اس کے بعد انسان داخل ہوتا ہے مسجد مدینے میں، تو آج جو انسان مسجد نبوی دیکھتا ہے اور مسجد نبوی کے چاروں طرف جو احاطہ ہے، یعنی اس کا جو صحن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ پورا صحن اور مسجد نبوی کا جو پورا ایریا ہے، یہی در حقیقت مدینہ منورہ تھا، یہی مدینہ نبویہ تھا، یہی مدینہ شہر تھا، جس کا پرانا نام یثرب ہے، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی تھی مسجد نبوی، یہ بہت چھوٹی سی تھی، اور آپ کا جو حجرہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جو حجرہ ہے، یہ حجرہ مسجد کے اندر داخل نہیں تھا، بلکہ یہ مسجد سے متصل تھا، لگا ہوا تھا، لیکن مسجد سے یہ الگ تھا، یعنی مسجد کا حصہ نہیں تھا، لگا ہوا ضرور تھا لیکن اس کی حیثیت مسجد کی نہیں تھی بلکہ گھر کی تھی۔ بعد میں جب مسجد نبوی کو وسعت دی گئی، اس میں توسیع کیا گیا، تو وہ حصہ بھی جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر شامل ہو گیا۔ تو آج جو ہم موجودہ مسجد نبوی دیکھتے ہیں، یہی موجودہ مسجد نبوی اس زمانے کا شہر مدینہ ہے۔ اب انسان جب داخل ہو تو آج جس جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رہا کرتی تھی، آپ کا حجرہ تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے ہی کے
فوراً بعد سے بقیہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے جو حجرات ہیں، ان کے جو کمرے ہیں، وہ وہیں پہ موجود تھے، لیکن پھر بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا، اس لیے کہ مسجد نبوی کی توسیع کرنی تھی۔ تو اس زمانے میں اگر انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو دیکھتا تو تعجب میں پڑ جاتا، گھر کے اندر داخل ہوتا تو مزید تعجب میں پڑ جاتا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہنچے اور اجازت طلب کی، کہا کہ خبر دو عمر آیا ہے، اجازت طلب کر رہا ہے اندر داخل ہونے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوتے ہیں اور اندر کا جو نظارہ دیکھتے ہیں اس نظارے کو دیکھ کر کے رو پڑتے ہیں۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جو بہت سخت آدمی ہے، اپنے آپ میں بہت سخت آدمی ہے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کا نظارہ دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ وہ خود بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت، کہ جب میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کا جو تکیہ ہے اس تکیہ کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، اور آپ اٹھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کا جو بستر ہے جو کھجور کے چھال سے بنا ہے، اس کے نشانات آپ کی پیٹھ پر واضح طور پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کوئی ایسا کپڑا موجود نہیں تھا جو آپ کے پیٹھ کو ڈھک سکے۔ ایک ایسا بستر جو کھجور کے چھال سے بنا ہوا ہے، ایک تکیہ ہے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، اور کچھ پتے پڑے ہوئے ہیں زمین پر، اور پانی کا ایک مشکیزہ لٹکا ہوا ہے جس سے بسا اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو بھی کیا کرتے ہیں اور پانی کے پینے کے لیے بھی استعمال کیا کرتے ہیں۔ جب یہ نظارہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، اے عمر کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول، وہ قیصر و کسریٰ، ان کے پاس اتنی بڑی سلطنت، جبکہ وہ اللہ کے دشمن ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کو الہ تصور نہیں کرتے، اس کے باوجود وہ دنیا میں اس قدر عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے، اور آپ امام الانبیاء ہیں، تمام انسانوں کے علی الاطلاق آپ سردار ہیں، اور آج موجودہ زمانے میں یعنی جس وقت حضرت عمر گفتگو کر رہے ہیں اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے؟ امت کے آپ اس وقت کے کمانڈر ہیں، آپ کے ہاتھ میں پوری امت ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، اللہ کے رسول، قیصر و کسریٰ جس عیش و عشرت میں ہے وہ سب جانتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود دنیا میں اس قدر بہترین زندگی گزاریں، اور آپ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب شخص ہونے کے باوجود دنیا میں اتنی سادگی والی زندگی گزاریں، ایسا کیوں؟ یہ الٹا معاملہ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے وہ جواب سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ کفار کے لیے اس دنیا میں عیش و عشرت کا سامان مہیا کر دیا جائے اور ہمارے لیے آخرت میں اللہ تبارک و تعالی عیش و عشرت کے اور آرام و سکون کے سامان اور ذرائع اور وسائل کو تیار کرے؟ یہ ہیں ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے متعلق بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں، ما لی ولی الدنیا، بھائی میرا اور دنیا کا کیا تعلق ہے؟ میں دنیا میں دنیاوی زندگی ہمیشگی والی تھوڑی گزارنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا ما لی ولی الدنیا، میرا اور دنیا کا کیا تعلق؟ کہتے ہیں میری مثال تو اسی آدمی کی طرح ہے کہ جو نکلتا ہے اور سفر میں نکلتا ہے اور چلتے چلتے ایک درخت کے نیچے سائے میں بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ سورج کی جو تپش ہے وہ اس کو تھکا دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد
جب وہ تپش کم ہوتی ہے تو وہ اٹھتا ہے، اپنے اس جگہ کو چھوڑتا ہے اور آگے چل دیتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو درخت ہے اس کے نیچے بیٹھنے کو اس پوری دنیا سے تعبیر کیا۔ دنیا کی حیثیت اسی درخت کے نیچے انسان بیٹھ کر کے تھوڑا سا جو سستاتا ہے اسی کی حیثیت ہے، یہی دنیا ہے۔ انسان ابھی سفر میں، انسان عالم ارواح میں تھا، یعنی اس کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، یہ سفر چل رہا ہے۔ انسان کو اس کے ماں کے پیٹ میں پیدا کیا، پھر اس کے بعد انسان اس دنیا میں اس نے قدم رکھا، پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس دنیا اور اخروی دنیا کے درمیان ایک اور دنیا ہوتی ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، برزخی دنیا کہتے ہیں، اس دنیا میں انسان رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تو انسان ہمیشگی والی دنیا میں تب جا کر کے قدم رکھے گا، تب وہ اپنے منزل مقصود کو پہنچے گا۔ اس منزل کو اچھا بنانے اور برا بنانے کی جو پوری کارروائی ہے وہ اس پورے سفر میں انسان کو انجام دینا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میرا اس دنیا سے کیا لینا دینا۔ اور آپ دیکھیے صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کے سر اور داڑھی کے جو بال ہیں وہ اتنے کم تھے کہ انسان انگلیوں کے اوپر گن لے، غالباً 10 یا 20 کی تعداد صحابی نے بتلائی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بوڑھے ہو کر کے نہیں مرے تھے، بہت زیادہ 63 سال کی عمر انسان کی بہت زیادہ بڑھاپے والی عمر نہیں ہوتی، انسان اس عمر میں بہت زیادہ کمزور نہیں ہوتا، ہاں بڑھاپے میں وہ داخل ہو جاتا ہے لیکن بہت زیادہ کمزور اور بڑھاپا اس کو جگڑتا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی تھی وہ ایک دم اس حالت میں نہیں ہوئی تھی کہ اب آپ کمزور ہو گئے ہیں، جس نے اب ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی وفات ہوئی، ایسا نہیں، بلکہ آپ صحیح تھے، تندرست تھے، اور آپ کا جو وقت تھا وہ متعین تھا، وہ وقت آیا آپ اس دنیا کو چلے گئے چھوڑ کر کے، اور یہ دعا کرتے ہوئے گئے کہ اللہم الرفیق الاعلیٰ، کہ اے اللہ مجھے جو میرا اصل منزل، میری جو اصل منزل ہے اس منزل میں مجھے بہت بلند مقام عطا کرنا۔ اب اس کے بعد آئیے مختصر طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیسی تھی، آپ کا اخلاق کیسا تھا، یا اسی طریقے پر آپ دیکھنے میں کس طریقے سے معلوم ہوتے تھے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت چہرے والے تھے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں سے زیادہ خوبصورت چہرے والے تھے۔ وَأَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، اور جہاں آپ خوبصورت تھے وہیں آپ خوب سیرت بھی تھے، آپ کا اخلاق بھی اتنا ہی خوبصورت تھا جتنا خوبصورت اللہ نے آپ کو بنایا تھا۔ اور آپ کو اللہ نے جو خوبصورتی عطا کی تھی، یا آپ دیکھنے میں جس طریقے کے معلوم ہوتے تھے، اس کو بھی صحابی نے بیان کیا ہے، کہا کہ لیس بالطویل البائن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ لمبے تلنگے نہیں تھے، ولا بالقصیر، اور نہ ہی بہت چھوٹے قد کے تھے، نہ آپ بہت لمبے تلنگے تھے نہ بہت چھوٹے تھے، بلکہ آپ کا قد بالکل درمیانہ قد تھا۔ اور اسی طریقے پر ایک دوسری روایت ہے، یہ ساری صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، ایک آدمی نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح چمکتا ہے؟ تلوار جو ہے تیز دھاری والی تلوار، ایک دم اس کو اگر آپ نکالیں تو کس طریقے سے وہ چمکے گا، اور انسان کی آنکھ میں بھی بسا اوقات لگتا ہے۔ تو پوچھنے والے نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی مانند چمکتا تھا؟ تو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کہا کہ لا، نہیں، آگے کہا بلکہ چاند کی طرح چمکتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کی طرح، انسان اندھیری رات میں جس قدر خوبصورت چاند کو دیکھتا ہے، اور جب چاند کو انسان دیکھتا ہے تو اس کے سامنے رات میں کوئی دوسری روشنی اس کو خوبصورت نہیں معلوم ہوتی،
ویسا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اللہ رب العالمین نے چاند کی طرح بنایا تھا۔ صحابہ کرام جب آپ کو دیکھتے تو آپ سے زیادہ خوبصورت چہرہ صحابہ کرام کو اور کوئی معلوم نہ ہوتا۔ اور انس رضی اللہ عنہ یہ کون ہے؟ یہ خادم رسول ہے، انہوں نے 10 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ما مسست بیدی او بیدی دیباجا ولا حریرا ولا شیئا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اپنی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہ کوئی ریشم چھوا اور نہ کوئی دوسری چیز چھوئی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیلی سے زیادہ نرم کوئی چیز نہیں چھوئی۔ عام طور سے ریشم بہت نرم ہوتا ہے، بہت ملائم ہوتا ہے، اسی لیے اس کو یعنی مالداروں والا لباس کہتے ہیں۔ لیکن حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہتھیلی تھا، آپ کی جو ہتھیلی تھی، وہ ہتھیلی اس ریشم سے زیادہ نرم تھی اور ملائم تھی۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اور نہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکلنے والی خوشبو سے زیادہ بہترین اور عمدہ خوشبو اپنی زندگی میں کبھی سونگھا۔ آپ کے جسم مبارک سے جو پسینہ نکلا کرتا تھا، اس پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی، اور یہی وجہ ہے، میں نے ایک مرتبہ غالباً بیان بھی کیا تھا کہ ایک صحابیہ تھیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکلنے والے اس پسینے کو جمع کر کے رکھتی تھیں ایک کسی چیز میں، اور وہ اس کو بطور خوشبو استعمال کرتی تھی، وہ اس کو بطور خوشبو اپنے بچوں کو لگایا کرتی تھی۔ اس قدر خوشبو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے آیا کرتا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کو یہ خصوصیت عطا کی گئی تھی۔ اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اچھی صفات ہیں۔ ان تمام صفات میں ایک بہت عظیم صفت حیا ہے۔ حیا یعنی آپ کے اندر شرم اور حیا اور عار بہت زیادہ موجود تھا۔ چنانچہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ شرماتی ہے۔ آج کے زمانے میں یہ شرم پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑکیاں شرم کی پیکر ہوا کرتی تھیں، خاص کر کے جو کنواری لڑکیاں ہیں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس شرم اور اس عار کا لحاظ کرتے ہوئے یہ تک ارشاد فرمایا ہے کہ جب نکاح کا موقع ہو اور کنواری لڑکی سے پوچھا جائے کہ کیا تمہیں فلاں آدمی قبول ہے اپنے شوہر کے طور پر، اور وہ خاموشی اختیار کرے اپنے شرم کی وجہ سے، اللہ کے نبی نے کہا وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا، اس کی خاموشی اس کی اجازت سمجھی جائے۔ اس قدر شرم اور عار اور حیا ہوا کرتا تھا، شرم ہوا کرتا تھا ان لوگوں کے اندر، دوشیزاؤں کے اندر جو کنواری لڑکیاں ہوتی۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیادار تھا، آپ کے اندر بہت زیادہ حیا تھا۔ اور اسی طریقے پر آگے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ایسی چیز کو دیکھتے جو آپ کو پسند نہیں آتی، آپ کو اس سے تکلیف ہوتی یا آپ کو وہ چیز بھلی نہیں معلوم ہوتی، اچھی نہیں معلوم ہوتی، تو فوراً سامنے والا سمجھ جاتا ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز اچھی نہیں معلوم ہو رہی ہے، آپ کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی۔ یعنی اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو زبردستی چھپا کر کے نہیں رکھتے تھے، جو چیز ہے وہ ظاہر ہے۔ آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آئی، آپ کے چہرے سے صحابہ کرام اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ آپ کا غصہ آ رہا ہے یا آپ کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی، فوراً۔ یہ خصوصیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی۔ اسی طریقے پر جہاں تک آپ کے گفتگو کا بیان، آپ کے کلام کرنے کا انداز کیسا تھا، آپ کیسے گفتگو کرتے تھے، کیسے بولتے تھے، تو اس سلسلے میں آپ کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عروہ کو بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کی طرح جلدی جلدی گفتگو نہیں کرتے تھے،
ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسرد سردکم هذا، تم جس طریقے سے بہت جلدی گفتگو کرتے ہو، فوراً اپنی بات مکمل کرنا چاہتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح اتنی تیز گفتگو نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتی ہیں وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ بَيِّنٍ فَصْلٍ، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت واضح گفتگو کیا کرتے تھے اور ٹھہر کر کے گفتگو کیا کرتے تھے، اور اس قدر ٹھہر کر کے اور اتنے واضح انداز میں گفتگو کرتے تھے، کہتی ہیں يَحْفَظُهُ مَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ، آپ کے ارد گرد جو کوئی بیٹھا ہوتا آپ کی گفتگو کو یاد کر لیتا، رٹنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، آپ گفتگو کرتے جاتے اور اتنے واضح انداز میں اور ٹھہر کے گفتگو کرتے کہ آپ کے پاس جو شخص بیٹھا ہوتا، جو صحابی یا صحابیہ بیٹھی ہوتی، وہ آپ کی بات کو سن کر کے فوراً حفظ کر لیتی۔ اسی طریقے پر عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل من یسمعہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اتنی صاف ہوا کرتی تھی کہ آپ کی گفتگو کو جو کوئی سنتا فوراً سمجھ لیتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنی بات مکمل کرنے کے چکر میں جلدی گفتگو کرتے، یا بعض الفاظ کو آپ ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کرتے، بعض الفاظ کو ادا کرتے، ایسا نہیں، بلکہ بہت ہی واضح انداز میں ٹھہر کر کے صاف الفاظ میں آپ گفتگو کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی امتیازی خصوصیات میں سے ایک۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعید الکلمۃ ثلاثا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بعض باتوں کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے تاکہ آپ کی بات اچھی طریقے سے سمجھ لی جائے، اور یہ سنت ہے۔ انسان جب کوئی اہم بات بیان کرے کسی شخص کو، تو اسے چاہیے کہ وہ اگر یہ محسوس کرے کہ سامنے والے کے ذہن میں تھوڑی سی بھی خلل ہے، اس کے ذہن میں تھوڑا سا بھی خلل ہے، تھوڑی سی بھی میری بات اس کے ذہن میں پہنچنے سے رک گئی ہے، تو اس بات کو وہ دہرائے، 2 مرتبہ دہرائے، 3 مرتبہ دہرائے۔ ہمارے یہاں معاملہ بالکل الٹا ہے، 1 مرتبہ ہم نے کوئی بات کہہ دی، اب کوئی دوسرا آدمی پوچھے بھائی کیا کہا آپ نے، تو ہمارا پارا چڑھ جاتا ہے، 1 مرتبہ میں سنا نہیں جاتا آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ خود ہی سے ایک بات کو 1 مرتبہ بیان کرتے، دوسری مرتبہ پھر کہتے، تیسری مرتبہ پھر کہتے، تاکہ سامنے والا بہت اچھے طریقے سے سن لے اور سمجھ لے۔ اور یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنی ساری خصوصیات جو عطا کی تھیں، اور ظاہر سی بات ہے آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے اوپر فرشتے کا آسمان سے نزول ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے اندر ایک طرح کا خوف اور رعب رہا کرتا تھا، خوف تو نہ کہے، خوف اس بات کا کہہ سکتے ہیں کہ کہیں آپ کی بے حرمتی نہ ہو جائے، بے عزتی نہ ہو جائے، لیکن صحابہ کرام کے دل میں اور ہر وہ انسان جو آپ کے پاس بیٹھتا ان کے دل میں رعب ہوا کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بعض اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ سوال کرو، تم لوگ سوال نہیں کرتے ہو، تو کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اٹھ کر کے کوئی سوال کر لے، آپ کا رعب ہوا کرتا تھا۔ لیکن آپ کو اس بات کا علم تھا کہ اللہ رب العالمین نے میرا رعب لوگوں کے اندر داخل کیا ہے، لوگوں کے دلوں میں میری عزت ہے اور میرا رعب ہے، لہذا جب کوئی انسان آپ سے گفتگو کرتا اور اس کے اوپر آپ کا رعب طاری ہوتا تو آپ اس کو دلاسا دیتے۔ ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یعنی ایک صحابی آئے، اور آ کر کے انہوں نے آپ سے گفتگو شروع کی، اور آپ کی ہیبت کی وجہ سے، آپ کے رعب کی وجہ سے وہ کانپنے لگے، اس قدر رعب ہوا کرتا تھا۔ رعب کا یہ عالم تھا کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی نظر بھر کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھنے کی ہمت نہیں کی پوری زندگی، اس قدر رعب ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا، ایک صحابی آئے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنی شروع کی، اور دوران گفتگو ان کے اوپر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ کانپنے لگے۔ ظاہر سی بات ہے ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی بڑے شیخ کے پاس بیٹھیں تو ہم خود کانپنے لگتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے پوری دنیا پیچھے جل رہی ہے۔ ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ، کوئی بہت بڑے مقام و مرتبے والے انسان کے سامنے اگر کوئی بیٹھ جائے تو اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔
تو اس صحابی کی حالت بھی یہی ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ لگتا ہے کہ میری ہیبت اس صحابی کے اوپر، میرے اس ساتھی کے اوپر طاری ہو رہی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا ہون علیک، آرام سے رہو، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہا فإنی لست بملک، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں. انما انا ابن امرأۃ تأکل القدید، میں تو ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت کو سکھا کر کے کھایا کرتی تھی. میں بھی تمہارے ہی طرح انسان ہوں. یہ آپ کا تواضع ہے، آپ کی انکساری اور عاجزی. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، آپ کی خصوصیات کے تعلق سے، اور آپ کی شکل و صورت کے تعلق سے، یا آپ کے انداز گفتگو کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا تھا، اپنے والدین کے ساتھ کیسا تھا، اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیسا تھا، اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا تھا. اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات مذاق کیا کرتے تھے، تو آپ کیسے مذاق کرتے تھے، اور آپ کا سونا کیسا تھا، آپ کیسے قیام کرتے تھے. اور اسی طریقے کی اور بھی کئی چیزیں ہیں، اور کئی ایسی باتیں ہیں جن کا جاننا مسلمان کے لیے ضروری ہے، تاکہ وہ آپ کو بطور اسوہ اور بطور نمونہ اپنے سامنے اپنے زندگی کے ہر موڑ پر رکھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق حاصل کرے، آپ کی نقل کرنے کی کوشش کرے. عام طور سے لوگ دنیا میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، مشہور لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، ان کی زندگی چاہے اچھی ہو یا بری ہو، بسا اوقات ان کی زندگی کی برائیاں سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی نقالی کرتے ہیں. یہاں تو ہم اس ذات کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں جس کے متعلق خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ سند عطا کی ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے بہت بلند مرتبے پر فائز ہیں. لہذا کیا ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کی زندگی کو دیکھیں، پڑھیں، سنیں، اور ان کی زندگی کی طرح اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں؟ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہم بالکل اس درجے پر نہیں پہنچ سکتے، لیکن کیا ہم کوشش نہیں کر سکتے؟ یقیناً کوشش کر سکتے ہیں. آپ کی اطاعت کی، آپ کی فرما برداری کی، آپ نے جو کام کرنے کو کہا ان کو کرنے کی، جن کاموں سے منع کیا ان سے رکنے کی. قرآن مجید کے اندر بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ تقریباً 40 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا تذکرہ کیا. لہذا جب ہم آپ کی سیرت کو پڑھیں گے تو ہمارے دل میں جو محبت ہے اس محبت میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. آپ کی اطاعت اب ہم جو کرتے ہیں، آپ کی سیرت کو پڑھنے اور آپ کی زندگی کو جاننے کے بعد محبت میں اس قدر اور اضافہ ہوگا کہ ہم آپ کی اطاعت اور بہترین انداز میں کر سکیں گے. لہذا آپ کی سیرت کو پڑھنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ ہماری سیرت درست ہو سکے، ہمارے اخلاق کے اندر درستگی پیدا ہو سکے، اور ہم اس دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر کے جنت کے طریقے کے راہی بن سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو. ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.